शहीर लाला तो इतना बदतमीज और खड़ूस है कि इसकी शादी तो किसी चुड़ैल से होनी चाहिए मोरे। पता नहीं किस मासूम की बलि दे रहा है। खानदान वाले। वो इंतहाई खौफ से बोली। इसकी माँ इसे बताने ही लगी थी कि वो मासूम लड़की वो खुद थी, पर पीछे दरवाजे पर खड़े शहीद ने इन्हें रोक दिया था। इसे ये लड़की बचपन से नापसंद थी, पर खानदानी रिवायत की वजह से इसे कम उम्र लाउबाली सी मरवा से शादी करनी पड़ रही थी। 2 दिन बाद इसका निकाह मरवा से हो गया। इससे मालूम हुआ था निकाह के वक्त मरवा ने बहुत हंगामा किया था, घर से भागने की कोशिश भी की थी। वो गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ तो दुल्हन बनी रोती हुई मरवा को देखकर इसे मजीद तप चढ़ी। किस बात पर इतना रोना मचा रखा है? इसके सख्त अंदाज पर वो सहम कर इस शख्स को देखने लगी थी, जिसका कल तक वो अपनी कजन के साथ बैठकर मजाक उड़ाती थी, और आज इसे अपनी जिंदगी मजाक लग रही थी। यकीन नहीं आ रहा था कि इसके घर वालों ने इसकी शादी इस खड़ूस शख्स से कर दी थी। इस शख्स को देखकर इसे मजीद रोना आया था, और वो अब ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी थी, जिस पर वो जज्बाजुब होकर इसे देखने लगा। इसके ऊंचा ऊंचा रोने पर इसका चेहरा सुर्ख हुआ था। वो दांत पीसते हुए इस छोटी सी आफत को घूरने लगा, जो ना जाने रात की इस वक्त गला फाड़कर रोती हुई क्या साबित करना चाह रही थी। अगर कोई बाहर से गुजरते हुए इसकी आवाज सुन लेता तो इसे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती, इस लड़की को अंदाजा भी नहीं था। चुप करो बेवकूफ लड़की। यूं पागल की तरह रोकर क्या साबित करना चाहती हूँ कि मैं बहुत जुल्म कर रहा हूँ तुम पर? शहीर गुस्से से गुर्राया तो वो एक लम्हे को चुप हुई थी, और अगले ही लम्हे मजीद गला फाड़ कर रोने लगी। उफ, खामोश हो जाओ, क्या होगा, क्यों रो रही हो? वो बाजिज आकर इसके पास बैठा था। एक तो आप जैसे शख्स से मेरी शादी हो गई, वो भी जबरदस्ती, और ऊपर से आप भी मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। वो रोते हुए शिकवा कर अंदाज में बोलती हुई एक लम्हे को इसको साकित कर गई थी। वो इसके मासूम चेहरे को देखकर रह गया था। अगले ही पल इसने अपने आप पर लानत भेज दी और सर झटका था। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने खुशी खुशी तुम्हें कबूल किया है। मैं भी मजबूरन इस रिश्ते पर राजी हुआ। अब तमाशा नहीं बनाओ, उठकर ये लीपा पोती साफ करो और कोई इंसानों वाला लिबास पहनकर चुप करके लेट जाओ। मेरा सर पहले ही दर्द कर रहा है। वो बेजारी से कहते वॉशरूम की जानब जाने लगा था, जब इसके सदमे से भरी आवाज पर वो अपनी मुट्ठियां भेज गया था। क्या मतलब सो जाओ, मेरी मुंह दिखाई का क्या होगा? वो मुड़कर इस आफत को देखने लगा। कौन सी मुंह दिखाई? 1000 दफा देखे हुए मुंह पर भी कोई मुंह दिखाई देता है? इसके दांत पीसकर कहते ही वो एक बार फिर ऊंची आवाज में रोने लगी थी, जिस पर वो हड़बड़ा कर रह गया था। चुप करो, क्या हो गया है? पागल हो क्या? चुप कर जाओ, अभी मेरे पास कोई मुंह दिखाई नहीं है, कल ले लूंगा। वो इससे बहलाते हुए दांत पीसकर बोला था। बस नहीं चल रहा था कि इस लड़की को उठा के अपने कमरे से बाहर फेंक दे, जबकि इसकी बात पर इसका रोना बंद नहीं हुआ था। क्या मतलब है कल ले देंगे? कोई लॉलीपॉप की बात थोड़ी हो रही है। जब कल ले देंगे, मुंह दिखाई आज रात देते हैं, मैं कल सबको क्या मुंह दिखाऊंगी? वो ये कहते हुए एक बार फिर रोने लगी थी, जबकि वो बेचारा सर पकड़ गया था। समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त इस आफत से कैसे जान छुड़वाए। अच्छा ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए मुंह दिखाई में? वो लब भेजते हुए बोला। ये भी मैं बताऊं? ये तो आपका काम है ना, मुंह दिखाने। मुंह दिखाई आपने ही देनी है, मैंने थोड़ी ना देनी है। वो सो करते हुए बोली थी, और वो रब से खुद के लिए सब्र की दुआएं मांगने लगा था। इस लड़की के साथ रहना यकीनन किसी इम्तिहान से कम नहीं था। ये लो अपनी मुंह दिखाई, अपनी मर्जी से ले लेना। इसने अपने वॉलेट से पैसे निकाल कर इसके सामने किए तो वो आंखें फाड़े पैसे पकड़ने की बजाय इसे देखने लगी। अब क्या हुआ? इसने बेजारी से पूछा। ये क्या है? मुंह दिखाई चाहिए मुझे, भीख नहीं चाहिए। वो नाक चढ़ाकर बोली तो वो इस लड़की के नखरे देकर रह गया, जिसे जबरदस्ती इसके सर पर मुसल्लत किया गया था, और इसके अंदाज ऐसे थे जैसे इसकी लाडली बीवी हो। इस वक्त मेरे पास यही है, लेना है तो लो, शराफत से ले लो, और भीख में कोई किसी को इतने पैसे भी नहीं देता, समझी? इसने एक नजर अपने हाथ में 5000 के 6 से 7 नोट देखे हुए कहा था। इस लड़की की शक्ल बता रही थी वो तमाम उम्र इसे अच्छे से जलील करने वाली थी। ऊपर से रोना धोना ऐसे मचाया हुआ था जैसे इस पर जुल्म हो गया हो। हालांकि हकीकत ये थी कि जिस पर जुल्म हुआ था वो तो बेचारा शहीर था। तो तुम क्या चाहती हो कि आधी रात को जाकर तुम्हारी मुंह दिखाई लेकर आऊं? वो खूंखार नजरों से इसे देखते हुए पूछने लगा। मुझे नहीं पता, मुझे मेरी मुंह दिखाई आज अभी इसी वक्त चाहिए। मैं कल सबको क्या मुंह दिखाऊंगी कि जबरदस्ती की शादी और मुंह दिखाई तक नहीं मिली। इसके अंदाज पर वो सबर की घूर भर के रह गया था। आखिर कुछ सोचते हुए इसने मोबाइल पर एक मशहूर ब्रांड ऑनलाइन ज्वेलरी वेबसाइट खोल के इसके सामने की। ये लो, यहाँ से पसंद कर लो तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें कल सुबह होने से पहले तुम्हारी मुंह दिखाई मिल जाएगी। इसकी बात पर वो रोना भूलकर अब इसके हाथ से मोबाइल थाम गई थी, और निहायत तसल्ली से बेड पर आलती पालती मारकर आर्टिकल्स चेक करने लगी, जबकि वो एक गहरा सांस लेकर अपने लिए सबर की दुआ करता हुआ वॉशरूम में जाना पड़ गया। वो वापस आए तो वो अभी तक मोबाइल पे लगी हुई थी। अभी तक पसंद नहीं किया कुछ? दांत पीसते हुए बोला तो वो नाक चढ़ाकर इसे देखने लगी।
मैं कौन सा रोज रोज शादी होने वाली है, और जब मुंह दिखाई पसंद करने का मौका मिल रहा है तो जल्दी क्यों करूं? इसकी बात पर वो दांत मूंछ कर रह गया। जो भी करना है जल्दी करो, मुझे सोना है। तुम्हारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर अंदर फाइनल करो, वरना फिर भूल जाओ मुंह दिखाई को। इसके कहते वो मुंह मसोर कर इसे देखने लगी, और फिर इसकी धमकी पर आखिर 10 के बजाय 15 मिनट के अंदर अंदर एक निहायत ही महंगा और नफीस सा ब्रेसलेट, जो कि पूरे 2 लाख का था, इसके सामने कर दिया, जिसे देखकर वो एक बार तो अपनी आंखें बेच गया था कि लड़की एक ही रात में इसका जब्त आखिरी हद तक आजमा चुकी थी। ऐसा नहीं था कि इसके पास पैसों की कमी थी, लेकिन अब इतना भी फजूल का पैसा नहीं था कि जो यूं जाया कर देता। लेकिन फिलहाल वो इसका मुंह बंद करवाना चाहता था और सुकून की नींद सोना चाहता था। इसने खामोशी से ऑर्डर प्लेस करके अपने एक आदमी को फोन करके ऑर्डर उठाने का बोल दिया था। पेमेंट वो ऑनलाइन कर चुका था, इसलिए इसके आदमी ने बस वहां से जाकर पार्सल लेकर आना था। चलो अब आवाज ना आए, मुझे तुम्हारी सोती सोती नजर आओ। तुम्हारा पार्सल, मेरा मतलब मुंह दिखाई, कल सुबह तक आ जाएगी। वो आखिर एक गहरा सांस लेकर कहता वो बेड पर गिरने के अंदाज में ले रहा था। रिमोट से लाइट डिम करते वो खुद को कम्बल में छुपा गया था, जबकि वो इसके कम्बल में छुपे वजूद को मुंह चढ़ाकर बेड से उतरी थी, ताकि अपना मेकअप साफ करके ड्रेस चेंज कर सके। कितनी प्यारी लग रही थी, मगर वो इस खड़ूस इंसान ने जरा तारीफ नहीं की थी। शुक्र है कि मैंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, वरना ये शख्स तो मेरी मुंह दिखाई भी खाने के चक्रों में था। वो ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी अपनी ज्वेलरी उतारते हुए जेर लब इस शख्स को कोस रही थी, और इसकी आवाज़ कमल में छुपे शहीर तक बखूबी पहुंच रही थी। लेकिन वो इस वक्त बस सुकून से सोना चाहता था, इसलिए बड़े सब्र से इसकी बातें इग्नोर कर रहा था। वो बड़बड़ाती हुई अब वॉशरूम में बंद हो गई थी। शहीद, जो कि आंखें बंद कर गया था, इसके जोर से दरवाजा बंद करने पर हड़बड़ाकर कम्बल हटाकर देखने लगा, और इसे कमर में कहीं ना पाकर सब कुछ समझते हुए दांत पीस गया था। इस लड़की के साथ रहने के लिए इसे सिर्फ और सिर्फ सब्र की जरूरत थी। वो अपने लिए रब से सब्र और तहम्मुल की दुआ करता हुआ एक बार फिर आंखें बंद कर गया था। हालांकि वो जानता था कि जब तक ये आफत खुद नहीं सोएगी, इसे भी सुकून से नहीं सोने देगी। एक ही रात में इस लड़की ने इसका दिमाग घुमा दिया था। न जाने पूरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। इसे अपने साथ काफी फासले पर लिटाता महसूस करके इसे शुक्र का सांस लिया था, जरा आखिर वो सुकून से सो सकता था। एक गहरा सांस लेकर इसने आंखें मूंद ली थी। अगले दिन वो उसके उठने से पहले ही जागकर कमरे से निकल गया था। फिर इसके बाद वलीमे की तैयारी हुई है, और मेहमानों को देखने में पूरा दिन गुजर गया। वो वलीमे के बाद अपने दोस्तों के पास डेरे पर ही रुक गया था। रात के 11 बजे वापस आया था। इसे सिर्फ और सिर्फ खामोशी और सुकून की जरूरत थी, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि इस लड़की के होते हुए ये मुमकिन नहीं है। वो थके हुए अंदाज में जनान खाने में दाखिल हुआ था, जब सीढ़ियों के पास वाले कमरे से आती आवाजों पर एक लम्हे को ठहरा था। अरे वाह मरवा, ये तो बड़ा ही महंगा लग रहा है। यकीन नहीं आ रहा कि लाला ने तुम्हें इतना महंगा तोहफा दिया है। ये इसकी बहन की आवाज थी, जो कि यकीनन इसकी मुंह दिखाई देकर रश कर रही थी। वो सुबह का कमरे से निकलने से पहले इसकी मुंह दिखाई साइड टेबल पर रख कर गया था। वो मोहतरमा यकीनन मेहमानों के जाने के बाद अब सबको अपनी मुंह दिखाई दिखा रही थी। वो सर झटक कर वहां से जाने लगा, जब अपनी बीवी के जवाब पर इसे एक झटका लगा था। और नहीं तो क्या, तो क्या पता, वो तो पागल है मेरी मोहब्बत में। अपनी बीवी की आवाज पर वो सदमे से इस दरवाजे को घूरने लगा, जो कि मुकम्मल ना बंद होने की वजह से वो बासानी अंदर की बातें सुन रहा था। क्या वाकई तुमसे लाला ने खुद कहा है? अब केस के एक और कजन बेयकीनी से इससे पूछने लगी। और नहीं तो क्या, उन्होंने खुद जिद करके मुझसे शादी की है। वो कह रहे थे कि अगर मैं इन्हें ना मिलती तो वो मर ही जाते। इस आफत की बातें सुनकर शहीद खान का दिल चाहा अंदर जाकर इसे जान से मार दे। कितना झूठ बोलती थी ये लड़की, और इंतहा ये थी कि इसके बारे में इतने बड़े बड़े झूठ बोल रही थी। वो मजीद ये सब नहीं सुन सकता था, इसलिए सर झड़क खोलते हुए दिमाग के साथ सीढ़ियां चढ़ गया। अपने दोस्तों के साथ बैठकर इसका मूड काफी अच्छा था। इसका इरादा था कि वापस आकर इस लड़की से उलझे बगैर ही सुकून से सो जाएगा, लेकिन इस लड़की ने वापस आते ही अपनी बातों से इसका दिमाग घुमा दिया था। वो गहरे सांस लेकर वॉशरूम की जाना बढ़ गया था, ताकि शावर लेकर अपना दिमाग ठंडा कर सके। वो आज पहले ही इस पर तबाह हुआ था, अब मजीद कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए शावर लेकर इसके आने से पहले ही सोने के लिए लेट गया। अभी वो पूरी तरह सोया भी ना था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, और दरवाज़ा खुलने का अंदाज बता रहा था कि यकीनन मोहतरमा तशरीफ लाई है। मरवा ने अंदर दाखिल होकर इसे सोते देखकर मुंह बिगाड़ा था। निहायत ही कोई बद इखलाक और बद लिहाज दूल्हा मिला था। इसे पता नहीं वो बेचारी कब तक झूठ बोल बोल कर इनके रिश्ते का भरम रखेगी। इस शख्स को तो जरा एहसास नहीं है कि अब एक बीवी है इसकी, जबरदस्ती की ही सही, लेकिन शादी तो हुई इन दोनों की। वैसे तो वो भी इसे आंख नहीं भाता था, लेकिन वो तो इस तरह से इसे नजरअंदाज करती थी।
وہ ایک घूरी एक शख्स पर डालकर सर झटक कर अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी। वो दोनों आज रात फिर अजनबियों की तरह बेड पर अलग अलग किनारे पर सोए हुए थे। वलीमे का अगला दिन शहीर का बेहद मसरूफ गुजरा था। वो अपने मुख्तलिफ कामों में लगा रहा था और मरवा भी अपनी कजन्स के साथ मगन थी। मरवा इस शख्स की बदलिहासी और बेमुरवती पर गुस्से से मुंह फुलाए इससे बात ना करने का अहद कर चुकी थी, जबकि शहीर तो इसकी खामोशी पर ही शुक्र अदा कर रहा था। इसलिए शादी की रात के बाद से इन दोनों में ही कोई बात ना हुई थी। वलीमे के दूसरे ही दिन शहीर ने वापसी पर शहर जाने का फैसला किया जहाँ इसका बिजनेस था। वो अक्सर बिजनेस के सिलसिले में इस्लामाबाद रहता था, जबकि इनकी ये आबाई हवेली अब्टाबाद से मोहल्ले का एक छोटे से गांव चांदपुर में आबाद थी। वो अक्सर महीने बाद यहाँ का चक्कर लगाता था। अरे आप कहीं जा रहे हैं? वो अपना सूटकेस लिए नीचे आए तो सब इसे देखकर चौंक गए। सबसे पहले वो मरवा थी जो अपना गुस्सा अहद सब कुछ भूल भाल कर इसके सामने आई थी, जिस पर वो एक गहरा सांस लेकर इसकी जान मुतवज्जा हुआ। मेरी कुछ जरूरी मीटिंग्स पेंडिंग है, मुझे आज इस्लामाबाद जाना होगा, वो संजीदगी से बोला। तो फिर मुझे पहले बता दे, मैंने तो अपनी तैयारी ही नहीं की। इसके परेशानी से कहते ही शहीर हैरत से इसे देखने लगा। तुमने किस चीज़ की तैयारी करनी थी? वो इसे घूरते हुए पूछने लगा। जाहिर है आपके साथ जाने के लिए मुझे तैयारी तो करनी होगी ना। इसकी बात पर वो दांत पीस कर इसे देखने लगा। बाकी सब घर वाले इनसे काफी फासले पर लाउंज बैठे थे। वो दोनों बज़ाहिर दूर से एक नॉर्मल कपल लग रहे थे, लेकिन इन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सबसे लाइल थे। तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाने वाला हूँ? इसने दबे हुए अंदाज में कहा तो वो नाक चढ़ाकर इसे देखने लगी। कहने की क्या जरूरत है, मैं अब बीवी हूँ आपकी, जहाँ आप जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी ना। इसकी मजे से कहते ही वो गुस्से से इसे देखने लगा। क्या बात हो रहा है? तभी दाजी अपने कमरे से बाहर आए तो इन दोनों को सीढ़ियों के पास खड़ा देखकर पूछ बैठे। अरे दादी कुछ नहीं, वो ये कह रहे थे कि मैं भी इनके साथ इस्लामाबाद चलूं। इनका मेरे बगल दिल नहीं लगता, लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? मरवा मासूमियत से कहती शाहिद आंखें फाड़कर से देखने लगा, जबकि दाजी इसकी बात पर सर हिला गए थे। तुम क्यों नहीं जा सकता? तुम्हारा शौहर कह तो रहा है कि तुमको जरूर जाना चाहिए। जाओ, तैयारी करो। तुम फिक्र मत करो शहीर खान, ये तुम्हारा साथ ही जाएगा। वो उसे जवाब देकर अब शहीर खान के कंधे पर हाथ रखकर इसे तसल्ली देते हुए खुद लाउंज की तरफ बढ़ गए थे, जबकि शहीर खान हैरान और परेशान सा खड़ा ये सब समझने की कोशिश कर रहा था। रुकिए खान, मैं बस अपना सामान समेट लूं, फिर हम साथ चलते हैं। इसकी आंखें पटपटाकर कहती ही शहीर खान ने बमुश्किल अपने हाथों को मुट्ठियां भेजी थी, वरना बस नहीं चल रहा था कि उल्टे हाथ की लगाए इस लड़की को जिसने एक लम्हे में इसकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। वो जो ये सोच रहा था कि यहाँ से जा रहा है इस लड़की से जान छुड़ैला लेगा, मगर वो तो इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी और दाजी को भी खामख्वाह में बीच में घसीट लिया था, ताकि अब वो तो चाहकर भी इसे मना नहीं कर सकता था। क्या कहता ये दाजी को कि ये झूठ बोल रही है? सारे खानदान के सामने इसकी क्या इज्जत रह जाती, ये जान कर कि इसकी बीवी एक नंबर की झूठी है। वो जानता था कि इस सब से इसी की इज्जत पर ही हर्फ आएगा, वरना इस लड़की को तो जरा फर्क नहीं पड़ना था। इस सब से ये सब तो इसका रोज का मामूल था। वो अपनी इज्जत की खातिर जब्त किए घूट भर कर रह गया था। वो दोनों इस्लामाबाद के एक पोश एरिया में शहीर खान के फ्लैट पर पहुंच गए थे। तमाम रास्ते शहीर खान का मूड बुरी तरह ऑफ था। वो इस आफत को किसी सूरत अपने साथ नहीं लाना चाहता था, लेकिन वो जबरदस्ती इसके साथ आ गई थी और वो कुछ भी नहीं कर पाया था। मरवा ने एक दो बार इससे रास्ते में बात करने की कोशिश की थी, मगर इसका सड़ा हुआ चेहरा देखकर वो भी मुंह बनाकर फिर खामोश हो गई थी। भूख लगी है? गाड़ी अपने फ्लैट की बिल्डिंग में पार्क करते हुए इसने इससे पूछा था, जिस पर इसने बस शिकवा करा नजरों से इस शख्स को देखा था जिससे अब ख्याल आया था कि इसके साथ इसकी बीवी भी है। वो इसकी नजरों को इग्नोर करता इसीलिए बिल्डिंग की लिफ्ट में दाखिल हुआ था। साथ साथ वो खाना भी ऑर्डर कर रहा था। वो दोनों फ्लैट में दाखिल हुए तो मरवा आंखें फाड़े इस मॉडर्न स्टाइल के फ्लैट को देखने लगी थी। इनकी हवेली निहायत रिवायती और पुराने तर्ज की बनी हुई थी, और फिर इतना सख्त माहौल था कि घर से बाहर निकलने की इजाजत तक नहीं थी। इन लड़कियों को तो हवेली के सहन तक जाने नहीं दिया जाता था, इसलिए तो वो आज पूरा रास्ता पुरशौक नजरों से बाहर की दुनिया देखती आई थी। वो जिंदगी में पहली बार हवेली से निकली थी और अब यहाँ इस कदर मॉडर्न सा फ्लैट देखकर तो इसे लग रहा था कि वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। वैसे तो शहीर खान ने अपना हवेली वाला कमरा भी काफी मॉडर्न डिजाइन करवा रखा था, मगर फिर भी इसमें काफी हद तक रिवायती टच था। शहीर खान ने इसे मुंह खोलकर आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखते पाकर सर झटका था। इनके खानदान में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था, लेकिन लड़कियों को इजाजत थी। जिसने बिजनेस में मास्टर किया हुआ था
اور اپنی خاندانی زمینیں اور جائیداد ہونے کے باوجود بھی اس نے اسلام آباد میں ایک اسٹاک مارکیٹ ایجنسی کھولی ہوئی تھی۔ وہ زیادہ تر یہی شہر میں اپنے بزنس کو ہی وقت دیتا تھا۔ وہ پڑھا لکھا ہوا ضرور تھا لیکن اپنی روایتوں کا پکا تھا، اور اس کا ثبوت یہ گوار لڑکی تھی جو کہ آج اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھی۔ اپنی خاندانی روایتوں کی پاسداری کی خاطر ہی اس نے اس لڑکی کو اپنی بیوی بنایا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے اس کی منگ تھی۔ وہ سامنے والا کمرہ تمہارا ہے، اور مجھے پھیلاؤ بالکل پسند نہیں۔ گھر میں کچھ پھیلا ہوا نظر نہ آئے۔ کھانا بنانے کا سامان میں کل لے کر آؤں گا، اور تمہارے لیے ملازمہ کا بھی بندوبست کر دوں گا جو کہ گھر کی صفائی اور کھانا وغیرہ بنا دے گی۔ ابھی آج کے لیے کھانا باہر سے منگوایا ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا خود دوسرے روم کی جانب بڑھ گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ تو کچھ قدم چل کر رکا تھا اور پیچھے مڑ کر اسے گھونٹنے لگا تو وہ معصومیت سے اسے دیکھنے لگی۔ میری پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ اس کے غصے سے پوچھتی ہی وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کمرے میں آرام کرنے کے لیے۔ اس کی بات پر وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ تم نے شاید میری بات سنی ہے، میرے اشارے پر غور نہیں کیا۔ میں نے کہا وہ تمہارا کمرہ ہے۔ اس نے سامنے دوسرے کمرے کی جانب اشارہ کیا تو وہ کچھ پریشان سی اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر آپ اس کمرے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے اپنی الجھن دور کرنی چاہی۔ کیونکہ یہ میرا کمرہ ہے، وہ ضبط سے بولا تھا۔ کیا مطلب ہم دونوں الگ الگ کمرے میں رہیں گے؟ وہ آنکھیں پھیلا کر حیرت سے پوچھنے لگی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گا؟ وہ اس کا حقارت بھرا انداز دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہاں گھر والوں کی وجہ سے تمہیں برداشت کر رہا تھا، لیکن یہاں تم اس کمرے میں رہو گی۔ مجھ سے، میرے کمرے سے اور میری چیزوں سے جتنا ہو سکے دور رہنے کی کوشش کرنا، سمجھ گئی؟ یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ غصے سے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا ہوا خود کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ منہ مسوڑ کر دوسرے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پہلے تو وہ صرف اسے اگنور کرتا تھا، لیکن یہاں آ کر تو اس شخص نے رنگ ہی بدل گیا تھا، کمرہ ہی الگ کر لیا تھا۔ اس کا دل بری طرح بجھ گیا تھا۔ ایک تو انجان جگہ، پھر یہ اکیلا پن اسے اداس کر گیا تھا۔ ان کی حویلی میں تو وہ اس کے پاس اس کی کزنز تھی، اس کی چچا کی بیٹیاں، پھر اس کی چچی، ماں، تائی سب ہوتی تھی۔ یہاں پر وہ بالکل اکیلی اس شخص کے رحم و کرم پر تھی، اور یہ شخص بھی اس کی ایک اکیلے کمرے میں خود سے دور رہنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ کیسے نہ غمگین ہوتی، اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بے دلی سے اس خوبصورت سے کمرے کو دیکھنے لگی، جس کی خوبصورتی اب اس کے دل کو نہیں چھو سکتی تھی، کیونکہ اس کا دل اداس تھا۔ وہ وہیں نیچے قالین پر بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ دل کو کچھ سکون میسر آیا تو وہ اٹھ کر اب بستر پر لیٹ گئی تھی۔ کچھ قرآنی آیت پڑھتے پڑھتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ کھانا آ گیا تو اس نے اسے آواز لگائی، لیکن کافی دیر تک جب وہ باہر نہیں آئی تو وہ گہری سانس لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے سے بستر پر سویا ہوا پا کر وہ چونک گیا۔ وہ اتنے لمبے سفر کے بعد بھی بھوکی ہی سو گئی تھی۔ اسے افسوس ہوا تھا، دل میں آیا کہ اسے جگا دے، مگر پھر اس کے آرام کا خیال کر کے رک گیا۔ وہ کتنے لمحے وہیں کھڑا رہا، اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ پہلی بار اسے اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بلا کی حسین تھی۔ اس پر وہ معصومیت اس کے دل کو تار ہلا گئی تھی۔ وہ اپنے بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتا باہر آ کر اب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا، اکیلے ہی کھانا کھا رہا تھا، لیکن دل و دماغ بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بے دلی سے کھانا کھا کر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پچھلی 2 راتوں سے وہ دونوں ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے، اور اس گنوار لڑکی کے ساتھ اپنا بیڈ شیئر کرتے ہوئے اسے بڑا عجیب لگ رہا تھا، لیکن اب وہ دونوں کے بعد آج اکیلے سونا بھی اسے بے چین کر رہا تھا۔ دل میں کچھ بری طرح چبھا تھا۔ جب اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو وہ لڑکی کیسے اس کے بغیر سکون سے سو گئی تھی؟ کیا اسے اپنے شوہر کی پرواہ نہیں تھی؟ کیا اسے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے یا نہیں؟ یہ سب سوچیں اس کے ذہن کو الجھا رہی تھی۔ حالانکہ یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا، اس نے خود اسے دوسرے کمرے میں رہنے کا بولا تھا، لیکن اب خود ہی بے چین ہو رہا تھا۔ انہیں یہاں آئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ وہ بری طرح اپنے بزنس میں مصروف ہوتے ہوئے بھی اپنا ذہن اس لڑکی کی جانب سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اس کے لیے ملازمہ کا بندوبست کر دیا تھا، جو کہ پورا دن اس کے پاس رہتی تھی اور پھر وہ شام کو جلدی واپس آ جاتا تھا، لیکن ان دنوں کے درمیان اجنبیت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ اجنبیت شہیر خان کی پیدا کی ہوئی تھی، لیکن اب اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ پورا دن ملازمہ کے ساتھ باتوں میں گزار دیتی تھی۔ اسے کھانا خود بنانے کا شوق تھا اور حویلی میں بھی اسے عادت تھی، اس لیے کھانا وہ خود بناتی تھی اور باقی تمام صفائی وغیرہ ملازمہ کر دیتی تھی۔ ساتھ کچن میں بھی اس کا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ اس کی ملازمہ اس کی موجودگی سے وہ کچھ پرسکون ہو گئی تھی، ورنہ تو اکیلے رہنے کا سوچ کر ہی اس کا دل سہم جاتا تھا۔ وہ پورا دن اسے نہ جانے کیا کیا باتیں سناتی تھی۔ وہ ویسے بھی فطرتاً بہت باتونی تھی۔
شہیر خان کا رویہ اور اس کا انداز اسے پہلے ہی دن باور کروا چکا تھا کہ اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے مقابل کے نزدیک۔ جس طرح وہ اس شادی پر راضی نہیں تھی، شہیر خان بھی اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی لیے وہ یہاں آنے کے بعد جتنا ممکن ہو سکتا تھا اس کے سامنے جانے سے گریز کرتی تھی۔ اس کے کمرے کی طرف تو کبھی غلطی سے بھی نہیں بھٹکی تھی۔ پورا دن ملازمہ کے ساتھ گزار کر شام کو جب اس کے واپس آنے کا وقت ہوتا تو وہ کھانا ٹیبل پر لگا کر اس کے آنے سے پہلے ہی کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ دروازہ بھی ملازمہ کھولتی تھی۔ شہیر خان نے اسے کہہ رکھا تھا کہ جب تک وہ گھر واپس نہ آئے تب تک وہ یہیں رہے۔ شہیر خان کے آنے کے بعد ہی وہ ملازمہ اپنے گھر جاتی تھی، لیکن یہ سب اب شہیر خان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کا بیگانہ رویہ، اس کی خاموشی، اس کا یہ گریز اسے بری طرح بے چین کر رہا تھا۔ حالانکہ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ لاؤ بالی بیوقوف سی لڑکی اس سے دور رہے۔ شادی کی رات ہی وہ دل ہی دل میں اس سے پناہ مانگ رہا تھا کہ کس طرح وہ لڑکی اس سے دور رہے، اور اب جب وہ اس سے دور تھی، اس کے سامنے نہیں آ رہی تھی، تو بھی اسے یہ سب ناگوار گزر رہا تھا۔ آج سنڈے تھا اور وہ جو اس کی موجودگی میں اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلی تھی، اس بات سے انجان تھی کہ وہ آج گھر پر ہی تھا۔ وہ اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھا کچھ ضروری فائلز دیکھ رہا تھا جب یوں ہی غیر ارادتاً اس کی نظر سامنے کھڑی کھڑکی پر پڑی، جہاں سے سامنے اوپن سٹائل کچن کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ مروہ سامنے ہی بغیر دوپٹے کے کھڑی کچھ بنا رہی تھی۔ وہ بڑی مگن سے ہر شے سے لاپرواہ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ شہیر خان کی نظریں اس کے معصوم سے چہرے پر ٹک گئی تھی۔ وہ اتنی معصوم تھی کہ اسے اپنا دل شدت سے دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ خاموشی سے کام کرتی ہوئی وہ اس کے دل کو اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ وہ اپنا تنہائی ضروری کام چھوڑ کر ایک ٹک اسے دیکھے گیا۔ وہ پورے ایک ہفتے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کا دل اس لڑکی کو دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن وہ اپنی انا میں اپنے دل کی حالت کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ آج جب بن کہے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی تو اسے دیکھ کر دل کو قرار آیا تھا۔ وہ کتنے دنوں سے اسے گریز کر رہی تھی اور پوری کوشش کرتی تھی کہ اس کے سامنے نہ آئے۔ اسے دیکھ کر احساس ہوا کہ یہ بے ضرور سی لڑکی اس کے دل کا سکون تھی، لیکن یہ وہ ماننے سے اب بھی انکاری تھا۔ سنو لڑکی، تم بیوی ہو میری، اگر یہاں آ کر بھی کمرہ نشین رہنا تھا تو پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگلے دن وہ اس کے کمرے میں آ کر غصے سے بول رہا تھا، جبکہ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ شخص نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس سے دور رہے؟ لیکن آپ نے ہی تو، اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ اس کی بات غصے سے کاٹ گیا تھا۔ کیا میں نے؟ بیوی ہو تو بیوی بنو۔ ایک ہفتہ ہو گیا اب تک تم نے میرا کون سا کام کیا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہیں یہاں اپنے گھر میں سجا کر رکھنے کے لیے لایا ہوں؟ کل سے میرا ہر چھوٹا بڑا کام تم کرو گی۔ میری ہر شے کا خیال تم نے رکھنا ہے، مجھے ہر چیز وقت پر ملنی چاہیے۔ اس شخص کی باتوں پر وہ خاموشی سے سر ہلا گئی تھی۔ وہ چلبلی سی لڑکی جو حویلی میں سب کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا کرتی تھی، اب یہاں آ کر ایک مرجھایا ہوا پھول بن گئی تھی۔ اکیلا پن، تنہائی اور اس شخص کی حقارت اور گریز نے اسے بری طرح توڑ کر رکھ چکا تھا۔ وہ اس ایک ہفتے میں ہی میچور ہو گئی تھی۔ وہ لاؤبالی پن، وہ اس کی معصومیت، اس کا چلبلا پن سب اس حویلی میں چھوٹ گیا تھا۔ اب تو وہ دن رات اس حویلی کو یاد کرتی تھی جو کہ کبھی اسے قید خانہ لگتا تھا، جہاں اس کی قہقہیں، اس کی شرارتیں گونجتی تھی۔ یہاں آ کر تو وہ بالکل گمسم اور سنجیدہ سی ہو گئی تھی۔ کوئی تھا ہی نہیں بات کرنے کے لیے، بس ایک ملازمہ آتی تھی، لیکن اب تو وہ بھی کل سے اجنبی انداز اپنائے ہوئے تھی۔ پہلے والی مروہ تو ہوتی تو جواب ضرور دیتی، لیکن وہ خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ اس کی یہ خاموشی اور عجیب سا انداز مقابل کو چھپا تھا۔ وہ تو جب کبھی بھی حویلی جاتا تھا ہمیشہ اس کا الگ ہی روپ دیکھتا تھا۔ اس کی چلبلی سی شرارتیں، اس کا ہر وقت مسکراتا چہرہ، کتنی بار اس نے اسے ڈانٹا تھا، لیکن مجال ہے جو اس لڑکی پر اثر ہوا ہو۔ اب آخر اس ایک ہفتے میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ پوری طرح سے بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ اسے شادی کی پہلی رات یاد آئی تھی، کیسے وہ اسے فٹ فٹ جواب دے رہی تھی، کیسے اس کے پاس ہر بات کا جواب تیار ہوتا تھا، اور یہاں آ کر نہ جانے سے کیا ہو گیا تھا۔ اس کی خاموشی اسے پسند نہیں آئی تھی، لیکن وہ لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ بغیر کہے اس کا تمام کام وقت پر کر دیتی تھی، ہر وقت اس کے آگے پیچھے رہتی تھی، کیونکہ یہ بھی اس کا حکم تھا۔ وہ ذرا سا نظر نہ آتی تو وہ بے چین ہو کر اسے آوازیں دینے لگ جاتا تھا۔ وہ اس کا ہر حکم مان لیتی تھی، لیکن بالکل خاموش اور گمسم سی ہو گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اسے ایک میچور اور سنجیدہ بیوی چاہیے تھی، لیکن اب اس لڑکی کا بدل جانا اسے کسی صورت پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کا وہی روپ دیکھنا چاہتا تھا، شرارتیں کرتا ہوا، اس سے بحث کرتا ہوا، ضد کرتا ہوا، نخرے دکھاتا ہوا۔ اس کا وہ روپ جو یہاں آ کر کھو گیا تھا۔ وہ اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتی تھی، اس کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے وقت پر کرتی تھی، ہر چیز اسے وقت پر بالکل پرفیکٹ ملتی تھی، لیکن اگر کچھ عجیب تھا تو وہ تھا اس لڑکی کا رویہ، اس کی خاموشی، اس کا سنجیدہ سا انداز اور اس کی بدلی ہوئی شخصیت۔
وہ تو خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اچانک سے کیوں بدل گئی تھی۔ اس نے تو اسے ایسا کچھ نہیں کہا تھا جس کی بنا پر وہ ایسی ہو جائے۔ ان دونوں کے درمیان آج بھی اجنبیت قائم تھی۔ یہ اجنبیت اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اس سے پوچھ سکتا کہ وہ ایسی کیوں ہو گئی ہے۔ اس تھوڑے سے عرصے میں وہ معصوم سی لڑکی سے بری طرح اپنا عادی بنا گئی تھی۔ نہ صرف عادی بلکہ اس کے دل کو بھی ایسے اپنے سحر میں جکڑ گئی تھی کہ اس کا ذرا سا انداز بھی بری طرح اس پر اثر انداز ہوتا تھا۔ وہ کبھی کبھی اس کے اس انداز سے، اس کی اس خاموشی سے چڑھ کر اس پر غصہ بھی بھڑکتا تھا، لیکن وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن کر سر جھکا جایا کرتی تھی، اور اس کا یہ انداز اس شخص کو ایک دن اندیکھی اذیت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ وہ ایسی تو نہیں تھی، وہ تو فٹ سے جواب دینے والی تھی، کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ داجی کے سامنے بھی منہ پھٹ ہو کر بول جایا کرتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 ماہ ہو گئے تھے، سب کچھ صحیح چل رہا تھا، لیکن سب صحیح ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی صحیح نہیں تھا۔ وہ ایک پرفیکٹ بیوی تھی، ایک سمجھدار اور ایک سنجیدہ بیوی جو کہ اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، اس کا ہر کام وقت پر بن کہے کر دیتی تھی، اس کی تمام ضروریات پوری کرتی تھی۔ سب کچھ ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے وہ چاہتا تھا، لیکن اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ مروہ جو کہ بہت ہی باتونی اور چلبلی سی تھی، اب یہاں آ کر نہایت خاموش مزاج ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ اس شخص کی بے رخی اور گریز تھا، جو اسے احساس دلاتا تھا کہ وہ انتہائی حقیر انسان ہے۔ اس کا اعتماد، اس کی عزت نفس آہستہ آہستہ اس شخص کے رویے سے ختم ہو چکی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی شرارتیں، اس کا چلبلا پن، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ اب ایک خاموش اور سنجیدہ لڑکی بن گئی تھی۔ اس کا دل اب حویلی جانے مچلتا تھا۔ اسے اپنی حویلی، اپنے گھر والے، اپنی بہنیں جیسی کزن سب یاد آتی تھی۔ وہ اگر خود سے شہید خان سے کوئی بات کرتی تھی تو صرف یہی ایک سوال کرتی تھی کہ ہم واپس کب جائیں گے، اور اس کا یہ سوال شہید خان کو تپا دیتا تھا۔ آخر وہ کیوں واپس جانا چاہتی تھی؟ جب خود ضد کر کے اس کے ساتھ یہاں آ گئی تھی تو اب بار بار کیوں پوچھتی ہے کہ واپس کب جانا ہے؟ اس کا یہ پوچھنا ہی مقابل کو غصہ لے ڈالاتا تھا نا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اب صرف اور صرف اس کی ہو کر رہے یہیں پر۔ وہ آئی اپنی مرضی سے تھی، لیکن اب وہ اسے کسی صورت واپس جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ گھر والوں سے بھی اس کی 1-2 بار ہی سرسری سی بات کروائی تھی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا وہ کب اس کو لے کر اس کا حد تک شدت سے پسند ہو گیا تھا کہ اسے کسی اور سے بات کرنا بھی اسے ناگوار گزرنے لگا تھا۔ ملازمہ کو بھی اس نے خود سختی سے روکا تھا کہ اسے یہ پسند نہیں ہے کہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرے، جس پر وہ بیچاری بھی اب ڈر کر اس سے فاصلہ اختیار کر گئی تھی۔ 2 ماہ بعد آخر پیچھے سے جب دادی جی سمیت سب کے مسلسل فون آ لگے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے واپس حویلی جانا پڑا۔ اس کا ارادہ ایک رات ہی وہاں گزار کر واپس آنے کا تھا، کیونکہ اس کا یہاں کچھ ضروری کام تھا۔ اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ ایک رات وہاں دونوں ایک ہی کمرے میں گزاریں گے۔ یہ سوچ کر ہی تو اس نے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن اس کی توقع کے بالکل برعکس، وہ اس رات کمرے میں نہیں آئی تھی، بلکہ اپنی کزن کے ساتھ ان کی کمرے میں رک گئی تھی۔ وہ دیر رات تک کتنی دیر اس کا انتظار کرتا رہا کہ وہ ابھی آئے گی، لیکن اسے نہیں آنا تھا، اور نہ وہ آئی تھی۔ وہ جلتا سلگتا ہوا ساری رات جاگتا رہا تھا، ساتھ ہی خود کو یہ تسلی دیتا رہا کہ کل واپس جا کر اسے ہمیشہ کے لیے خود میں قید کر لے گا۔ وہاں تو اس سے بچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اگلے دن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ملبہ نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ مرد ہو کر اس کی منت کیسے کرتا یا کیسے اسے زبردستی ساتھ لے جاتا، جب وہ خود کہہ چکی تھی کہ اس کا وہاں دل نہیں لگتا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ مروہ کو لگا تھا کہ یہاں آ کر وہ جی اٹھے گی، اپنا گھر، اپنی حویلی، سارے اپنوں کے بیچ آ کر اس کا دل کھل اٹھا تھا۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ بھی کسی کے لیے اہمیت رکھتی ہے، سب کا اسے عزت دینا، اس کے آنے پر پرجوشی کا اظہار کرنا۔ اس کا دل شاد آباد ہو گیا تھا۔ وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ شخص تو خوش ہو گیا ہوگا کہ اسے اس جیسی مصیبت سے جان چھوٹ گئی۔ شہیر خان بھی اس وقت بغیر ایک لفظ کہے وہاں سے نکل گیا تھا، لیکن واپس آ کر اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اسے وہاں چھوڑ کر کتنی بڑی بیوقوفی کر دی ہے۔ یہاں واپس آ کر تو اسے ہر شے اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ اس لڑکی کا نہ ہونا اس کی ذات پر اس قدر بھاری تھا کہ اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ اسے کبھی لگا نہیں تھا کہ اس کی غیر موجودگی اس قدر اس کے دل پر اثر انداز ہوگی۔ وہ لڑکی تو شاید جانتی ہی نہیں تھی، جس دن سے اس نے اسے کچن میں دیکھا تھا، اس دن سے اس کا دل اس قدر بے چین ہوا تھا کہ اس نے اپنے پورے فلیٹ میں جگہ جگہ کیمرے لگا دیے تھے، جو کہ اس کے فون سے کنیکٹڈ تھے، اور وہ اکثر ہی پورا دن اپنے آفس میں ہوتے ہوئے ان کیمروں کے ذریعے اس کو دیکھتا رہتا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی جب اس کے دل کو قرار نہیں آیا تو اسے اپنے آس پاس رکھنے کے لیے، اسے خود سے قریب کرنے کے لیے، اس نے اپنے تمام کاموں کی ذمہ داری اس کے سپرد کر دی۔
حالانکہ اس نے اسی کی وجہ سے ملازمہ کو رکھا تھا تاکہ وہ کوئی کام نہ کرے۔ اسے یہاں آئے دوسرا دن ہی ہوا تھا اور دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنے وجود کا کوئی قیمتی حصہ پیچھے چھوڑ گیا ہو۔ اس لڑکی کے بغیر تو اسے زندگی اجیرن لگ رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی اس وقت انا دکھا کر اسے وہیں چھوڑ کر آنے کی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ سختی کر کے اسے اپنے ساتھ ہی لے آتا۔ اب یہ دل کی بے چینی اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ ایک رات بھی بمشکل گزر پایا تھا۔ آفس میں بھی اس کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ پورا دن تو وقفے وقفے سے وہ اس لڑکی کو دیکھتا رہتا تھا، اور اب جب وہ نظروں سے مکمل اوجھل ہو گئی تھی تو اس کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کام کو لے کر بڑا ہی سنجیدہ مزاج بننا تھا، لیکن اس لڑکی نے ایسا زہر پھونکا تھا کہ وہ کہیں کا نہیں رہا تھا۔ ایک رات گزار کے ہی آخر اگلے دن وہ حویلی کے لیے نکل گیا تھا۔ اسے ایک ہی دن میں اچھے سے احساس ہو چکا تھا کہ مروہ اس کے لیے کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ وہ دل سے یہ تسلیم کر چکا تھا کہ وہ بے ضرور سی لڑکی جو اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، اس کا دل اب اس لڑکی کا اسیر ہو چکا تھا۔ وہ مان چکا تھا کہ اس سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ محبت بڑی جان لیوا تھی۔ اس لڑکی کو تو شاید اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کا بیگانگا رویہ یاد آیا تو اس کا دل مزید جل کر راکھ ہوا تھا۔ وہ جتنا اسے خود سے قریب کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ لڑکی اس سے اتنا ہی دور ہوتی جاتی تھی۔ یہ سب سوچے اس کے دل کو بری طرح متاثر کر رہی تھی۔ وہ جو شہر جاتا تھا تو اکثر مہینوں بعد ہی واپس آتا تھا، جسے ایک دن بعد دوبارہ حویلی میں دیکھ کر سارے گھر والے حیران رہ گئے تھے، جبکہ وہ ضروری کام کا بہانہ بنا گیا تھا۔ کیا کہتا کہ بیوی کے بغیر ایک دن گزارا نہیں کیا؟ یہ بات تو آج تک اس لڑکی کو نہیں بتائی تھی، گھر والوں کے سامنے کیسے یہ ظاہر کرتا؟ وہ دارجی اور چچا وغیرہ سے مردان خانے میں مل کر سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا، مگر خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے بغور ایک نظر پورے کمرے پر ڈالی، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ مطلب صاف تھا، وہ لڑکی اس کے جانے کے بعد اس کمرے میں آئی تک نہیں تھی۔ اسے غصہ آیا تھا، اس کی بیوی اس کے جانے کے بعد اس کے کمرے میں کیوں نہیں آئی تھی؟ یہ بات بھی جیسے اسے ناگوار گزری تھی۔ وہ تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ یقیناً اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں ہی ہوگی اور وہ اچانک پہنچ کر اسے چونکا دے گا، لیکن یہاں تو اس نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ اپنے دل کو تسلی دے کر وہیں بیٹھ پر بیٹھ گیا، اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی موجودگی سے صرف گھر کے مرد حضرات واقف تھے اور وہ جانتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اس کی بیوی تک یہ بات نہیں پہنچائے گا۔ خواتین ابھی تک اس کی موجودگی سے واقف نہیں تھی۔ وہ جب زنان خانے میں داخل ہوا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ اس امید میں تھا کہ وہ اس کی موجودگی سے لائن یقیناً رات کے سونے کے لیے ضرور کمرے میں آئے گی، لیکن وہ انتظار کرتا رہا اور وہ نہیں آئی تھی۔ وہ شخص کل کی طرح آج رات بھی بے سکون رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے بے سکون کا باعث بن گئی تھی اور اس معصوم کو شاید اس بات کی خبر تک نہیں تھی۔ اگلے دن شہیر خان کو ناشتے کے ٹیبل پر رات جگنے کے باعث لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ بیٹھا پا کر حویلی کی خواتین کے ساتھ ساتھ مروہ بھی چونک گئی تھی۔ اس کا اتنی جلدی آ جانا سب کو حیرت زدہ کر گیا تھا۔ اپنی ماں کے کہنے پر وہ اس شخص کو ناشتہ دینے لگی تھی، جو کہ اس کی شکل دیکھنے کا روا دوا نہ تھا، جبکہ اس کی سوچوں کے برعکس اس ماں جبی کا حسین چہرہ دیکھ کر اس کے دل کو سکون آیا تھا۔ وہ اسے کھانا دے کر جلدی جلدی وہاں سے ناشتہ کیے بغیر ہی نکل گئی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ مغرور شخص اس کی جانے کے بعد کیسے بے دلی سے کھانا کھا رہا تھا۔ ان کی حویلی میں مرد حضرات دن کے وقت زنان خانے میں نہیں رکتے تھے۔ کوئی کام نہ بھی ہوتا تو مردان خانے میں یا ڈیرے پر بیٹھ جاتے تھے۔ ان کے ہاتھ دن میں عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھنا معیوب سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ بھوجا دل کے ساتھ اپنے باپ اور تایا کے ساتھ مردان خانے میں آ گیا تھا، لیکن اس کا دل تو اس معصوم سی حسینہ میں الجھا ہوا تھا۔ وہ مردان خانے میں مشکل سے 1 سے 2 گھنٹہ ہی رک پایا تھا اور پھر اپنے باپ اور تایا کی ضروری کال کا کہہ کر واپس زنان خانے میں آ گیا تھا۔ وہ سب اپنے کمرے میں مشترکہ کمرے میں جمع ہوتی تھی۔ موضوع گفتگو شہیر خان کا زندگی میں پہلی بار اتنی جلدی واپس آنا تھا، جو کہ ان سب کے لیے تعجب کا باعث تھا۔ شہیر خان جانتا تھا کہ وہ اسی کمرے میں ہوگی اور اس کمرے کا دروازہ اس حسب معمول آج کھلا ہوا تھا۔ یہ سیڑھیوں کے پاس والا کمرہ تھا جہاں وہ ساری لڑکیاں مل کر محفل لگاتی تھی۔ یار تمہیں کیا لگتا ہے لالا اتنی جلدی کیوں واپس آ گئے؟ وہ کمرے کے باہر گیا تو اپنی بہن کی آواز پر ٹھہر گیا تھا۔ ان سب کے نزدیک اس وقت زنان خانے میں کوئی مرد نہیں تھا اور نہ ہی دوپہر کے کھانے سے پہلے کوئی آنے والا تھا، اس لیے وہ سکون سے بیٹھ کر تبصرے کر رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ لالا کو مروہ کی یاد کھینچ لائیے۔ یہ مروہ کی بڑی بہن تھی جو کہ 2 ماہ بعد بہن کی واپسی کا سن کر مائکے آئی تھی۔ وہ ویسے تو یہاں مروہ کو بلانے آیا تھا، لیکن ان کی باتوں کا موضوع سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہیں پر ٹھہر گیا تھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ان کو کوئی ضروری کام ہے۔
مروہ کی سنجیدہ سے جواب دینے سے اسے بے چین کیا تھا۔ بے اختیار اس کے ولیمے کی رات والی باتیں یاد آئی تھی، جب کتنے اعتماد سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اب بھی ان کی باتوں کو تصدیق کر دیتی تو کیا ہو جاتا۔ اس کے دل کو اس کا اسپاٹ سے جواب پسند نہیں آیا تھا۔ کیوں؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج سے پہلے تو کبھی کسی کام کے لیے یوں بھاگے بھاگے واپس نہیں آئے۔ یہ شاہد کی بہن تھی جس نے اعتراض اٹھایا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے یار، میں اپنی حیثیت اور اوقات اچھی طرح جانتی ہوں، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے یہ الفاظ شہیر کے دل میں پیوست ہوئے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں میچ کہتا، یہ سب یقیناً اس کے رویے، اس کے انداز کا اثر تھا کہ وہ اس کے بارے میں یہ سب سوچنے لگی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ ایسے باتیں کرتے ہیں شوہر کے بارے میں؟ اتنی آدم نظار کیوں لگ رہی ہو؟ اب کی بار اس کی بڑی بہن نے سنجیدگی سے استفسار کیا تھا۔ کچھ نہیں یار، میرا دل اس رشتے سے مطمئن نہیں ہے۔ گھر والوں نے بہت ظلم کیا ہے، میں کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ زبردستی میری شادی کروا دی، اب ساری عمر کیسے اس شخص کے ساتھ رہوں گی جو مجھ سے نفرت کرتا ہے؟ میں اب ساری زندگی یہیں رہوں گی، واپس نہیں جاؤں گی۔ اور پتہ ہے ان کو اس سب سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ میں نے بولا بھی تھا کہ مجھے نہیں کرنی شادی، پھر بھی زبردستی اس شخص کے ساتھ میری شادی کروا دی۔ وہ اب کہتے ہوئے رونے لگی تھی اور وہ سب بھکلا کر اسے تسلیاں دے رہی تھی، جبکہ شہید اب مزید کچھ بھی سنے بغیر اوپر اپنے کمرے کی جانب پڑ گیا تھا۔ کتنی ہی دیر بیڈ پر بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ سوچ میں گم رہا۔ کچھ دیر بعد وہ فیصلہ کن انداز میں اٹھاتا اور اپنی ماں کو مروہ کو تیار ہو کر باہر بھیجنے کا کہتا خود باہر نکل گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ جو بھی کرے گا وہی واپس جا کر کرے گا۔ اس نے اپنی انا اور غرور میں بہت کچھ برباد کر دیا تھا۔ وہ اب سب ٹھیک کر دینا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی اس کے دل کی مکین تھی۔ وہ نہ تو اسے خود سے دور رکھنا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے تکلیف دینا چاہتا تھا۔ مروہ نے بہت احتجاج کیا، لیکن ہر بار کی طرح اس کے احتجاج کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے گھر والوں نے اسے اس شخص کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ پچھلی بار جس طرح شہید خان کا موڈ بری طرح آف تھا اور وہ پورا راستہ منہ پھلائے ہوئے تھا، اب کی بار یہی حال مروہ کا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے زبردستی بھیجا گیا ہے۔ شہید خان کو 2 ماہ پہلے کا وقت یاد آیا تھا جب وہ راستے میں بار بار اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی اور پھر اس کی خاموشی اور سرد تاثرات دیکھ کر خود باہر دیکھنے لگ جاتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کتنے پرشوق انداز میں کھڑکی سے باہر کے منظر دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی، اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ وہ مسلسل اپنی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، لیکن اس کی خاموشی پر وہ بھی خاموش تھا۔ پورا راستہ یوں نہیں خاموشی سے کٹا تھا۔ اسلام آباد پہنچ کر وہ دونوں فلیٹ میں داخل ہوئی تو فلیٹ نہایت ہی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ مروہ اس قدر خوبصورت سجاوٹ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ تازہ پھولوں اور بیلون سے سجائے وہ فلیٹ بہت ہی دلکش لگ رہا تھا۔ شہید خان اس کا ہاتھ پکڑے لاؤنج کے بیچوں بیچ لے کر آیا تھا۔ حیران پریشان سی کھڑی مروہ کو دیکھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کے مقابل آیا تو وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جیسے اس کا سب کا مطلب سمجھنا چاہ رہی ہوں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ تمہیں کیا کہوں، کس طرح سے تم تک اپنے دل کی بات پہنچاؤں۔ میں نہیں جانتا کہ ایسے کیا الفاظ کہوں کہ تمہارا دل میرا ہو جائے۔ مجھے یہ سب نہیں آتا، لیکن میں تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں مروہ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو۔ تمہارا ساتھ مجھے سکون دیتا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے ساتھ۔ تم جب جب مجھے نظر انداز کرتی ہو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تمہیں چھوڑ کر یہاں واپس آئے تو مجھے احساس ہوا تمہارے بغیر ایک رات بھی گزارنا ناممکن نہیں ہے۔ یہ سچ ہے، میں اس شادی پر خوش نہیں تھا اور میں نے ہمیشہ ہی خود کو تم سے بہتر سمجھا، لیکن تم نے مجھے احساس کروا دیا کہ اس دل کے لیے تم لازم ہو۔ اگر تم نہیں ہو تو میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ اس مغرور شخص کی باتیں سن کر مروہ کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ وہ ایک مشرقی لڑکی تھی جو دلی دل میں صرف اور صرف اپنے محرم سے محبت کرتی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی شادی کے بعد وہ کھڑوس اور مغرور سا شخص اس کے دل کا مکین بن گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی آنا میں تمہاری شخصیت بدل کر رکھ دی۔ میں چاہتا ہوں تم پھر سے وہی پہلی والی مروہ بن جاؤ، وہ شرارتی سی، نخرے دکھانے والی، معصوم سی مروہ جو اپنی باتوں سے مجھے تنگ کر کے رکھ دیتی تھی۔ مجھے بتاؤ میں ایسا کیا کروں کہ تم بالکل پہلے جیسی ہو جاؤ۔ وہ امید سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ شرم سے لال انگار ہوتی سر جھکائے ہوئی تھی۔
یہ شخص کبھی اس سے اس طرح کی باتیں کرے گا یہ تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ پلیز مروہ، مجھے ایک موقع دو، ایک بار، پھر سے پہلے جیسی ہو جاؤ، پھر سے نئی شروعات کر دیں۔ اس بار محبت سے میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ وہ اس کی خاموشی پر بے قرار ہو رہا تھا اور مروہ تو چاہ کر بھی اس کی باتوں پر کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کی سنبھالی نظروں کو خود پر جمع دیکھ کر اس نے بمشکل ہاں میں سر ہلایا تھا، جس پر شہید اپنے رب کا شکر ادا کرتا محبت سے اسے خود میں سمیٹ گیا تھا۔ اس نے دل میں عہد کیا تھا کہ وہ اپنی محبت اور نرمی سے بہت جلد اس شرارتی اور نخریلی سے مروہ کو واپس حاصل کر لے گا۔